اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآنہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی قدر، محترم سامعین، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ آیت قرآن مقدس کی بڑی ہی معروف آیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے درمیان میں اگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ حضرات کے درمیان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کسی ترجمے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ جہاں جہاں بھی مذہب شیعت سے تعلق رکھنے والا بچہ بھی اگر کہیں موجود ہے اور اس کے سامنے یہ آیت کریمہ اگر تلاوت کی جائے تو یہ ترجمے کی محتاج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اتنی مشہور کیسے ہو گئی، یہ آیت کریمہ اتنی کیسے مشہور ہو گئی، کیسے معروف ہو گئی، جبکہ اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ اتنی مشہور کیوں نہیں ہیں؟ بس اور بس اگر میں چاہے جتنا بھی گریز کروں، لیکن ایک لفظ ہے جو مسلسل میرے سامنے آ رہا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس لیے اتنی مشہور ہو گئی کیونکہ یہ حدیث قصہ میں وارد ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث قصہ میں وارد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث قصہ اتنی مشہور کیوں ہے، حدیث قصہ اتنی معروف کیوں ہے، جبکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جنہیں مشہور ہو جانا چاہیے تھا، جیسے کہ حدیث طیر پرندے والی حدیث، حدیث غدیر تالاب والی حدیث، حدیث خیبر والی حدیث، ایسے یہ ہے حدیث قصہ چادر والی حدیث۔ تو یہ حدیث اتنا مشہور کیوں ہو گئی؟ بس اور بس ایک ہی جواب ہے جو مجھے تاریخ میں ملا، اس کا راوی بہت ہی مختصر ہے۔ متوجہ رہیے گا، وقت کی بہت زیادہ پابندی ہے اور کمی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بنا کسی تمہید کے اپنی مجلس کا آغاز اور مجلس شروع کر دوں۔ میں تمہید میں وقت نہیں ختم کرنا چاہتا، بس آپ متوجہ رہیے گا، سنیے گا۔ یہ آیت اتنی مشہور کیوں ہو گئی جبکہ اس کا راوی مختصر ہے؟ روایت بس جناب فاطمہ سے ہے۔ میں نے مجلس باقاعدہ شروع کر دی، روایت بس جناب فاطمہ سے ہے۔ دو ہی راوی ہے، یا تو جابر ابن عبداللہ انصاری یا جناب فاطمہ زہرا۔ جناب جابر کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے امانت دی، اے جابر، جب ہماری نسل سے پانچواں محمد آئے، جب ہماری نسل سے پانچواں محمد آئے تو اسے ہمارا سلام کہنا۔ یہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اب جناب فاطمہ کون ہے؟ یہ بی وہ صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، عذرا، بطول، یہ بی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں آیہ صداقت آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں جس روایت کے پیچھے 100 نام اور 150 نام لکھے تھے، وہ روایت اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنا یہ مشہور ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی راویہ صدیقہ ہے۔ سنیے گا، جو حضرات باہر ہیں انشاءاللہ آنے لگیں گے، اس کی راویہ صدیقہ ہے۔ اور سنیے گا، یہ وہ صدیقہ ہے جو بیان کی نہیں ہے۔
اب اگلا لفظ سنیے گا، یہ وہ صدیقہ ہے جو بیان کی صدیقہ نہیں ہے، یہ وہ صدیقہ ہے جو قرآن کی صدیقہ ہے۔ یہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیسا؟ اب یہ کہہ دینا صاحب کہ تاریخ میں اور بھی صدیقہ ہے، متوجہ رہیے گا کہ تاریخ میں اور بھی صدیقہ ہیں، جناب فاطمہ بھی صدیقہ، وہ بھی صدیقہ۔ میں نے کہا سنو، مقابلہ تو ہونا چاہیے نا صدیقہ اور صدیقہ کا، کہاں مقابلہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ بھی صدیقہ یہ بھی صدیقہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے بھی روایت بیان کی، انہوں نے بھی روایت بیان کی۔ میں نے کہا میں سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے جب روایت بیان کی کہ جیسے ہی واقعہ ہوا اور انہوں نے اسی کی طرح بیان کر دیا تو وہ صدیقہ بن گئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، لفظ سنیے گا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدیقہ تو ہیں مگر محتاج صدیقہ ہیں۔ وہ صدیقہ تو ہیں مگر محتاج صدیقہ ہے۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ انہوں نے کہا دیوار گری، اب دیوار گر گئی اور انہوں نے اسی طرح بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سچ بیان کیا تو وہ ہیں صدیقہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اگر دیوار نہیں گرے گی تو پھر وہ صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے گا، ایک محتاج صدیقہ اور ایک مختار صدیقہ جب تک واقعہ اس جیسا بیان نہ کر سکی تو یہ صدیقہ نہیں کہلائی، لیکن فاطمہ وہ صدیقہ ہے، زبان سے نکلا کل درزی کپڑے لے کر آئے گا، بس زبان سے یہ نکلا کہ کل درزی کپڑے لے کر آئے گا تو آ کر کیا کہا ملک نے؟ کپڑے کون لے کر آیا؟ کپڑے لے کر آیا فرشتہ، آ کر کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں نے کہا تو تو رضوان جنت ہے، اپنے عہدے کیوں کھو رہا ہے؟ آ کر بتا کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں دروغہ جنت ہوں۔ کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، فاطمہ کے دروازے پر عہدے نہیں چلتے، فاطمہ کی مرضی چلتی ہے۔ فاطمہ کے دروازے پر اپنے عہدے نہیں چلا کرتے، فاطمہ کی مرضی چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہاں آنا، جب بھی یہاں آنا سر جھکا کر آنا، سر بلند کر کے آنا۔ کیوں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے گھر پر، ماسٹر ہے تو اپنے گھر پر، انجینئر ہے تو اپنے گھر پر، لیکن جب فرش حسین پہ آ جاؤ اب سب کے سب عزادار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری ذمہ داری کا نام ہے، ریاکاری کا نام نہیں ہے۔ سنیے گا ذرا سی دیر میں، سنیے گا ذرا سی دیر میں کیا کیا باتیں ہونے والی ہے۔ سنیے گا، فاطمہ کی مرضی چلتی ہے تو صدیقہ، فاطمہ وہ سچی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے سند دی، یہ بی وہ سچی۔ اچھا صدرت کب ملی؟ کیا موقع تھا؟ بی بی نکلی عیسائیوں کے مقابلے پر، بہت مختصر کر رہا ہوں، بی بی نکلی عیسائیوں کے مقابلے پر، جناب رسول اللہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ کس کے مقابلے پہ گئی؟ عیسائیوں کے۔ سنیے گا، اسلام میں دو طرح کی جنگیں ہوئی، ایک کا نام تھا مقابلہ اور ایک کا نام تھا مباہلہ۔ ارے کہاں بیٹھے آپ؟ ایک کا نام تھا مقابلہ اور ایک کا نام تھا مباہلہ۔ کا کہنا کیا چاہتے ہو؟ مقابلے میں اور مباہلے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دو لفظوں میں سمجھو، مقابلہ نام ہے تلوار سے لڑنے کا، مباہلہ نام ہے کردار سے لڑنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا، مقابلہ نام ہے تلوار سے لڑنے کا، مباہلہ نام ہے کردار سے لڑنے کا۔ تو فاطمہ اپنا کردار منوانے گئی تھی۔ اب یہ کہہ دینا صاحب جناب فاطمہ، میری ماں میری بہنیں سامنے بیٹھی ہیں اور میرے بھائی اور میرے بزرگ بھی سامنے ہیں، مزار شہید ثالث کی ان مجلسوں کے حوالے سے ایک عظیم پیغام آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سنیے گا، یہ کہہ دینا صاحب کہ جناب فاطمہ نکلی گھر سے۔ میں نے کہا بی بی آپ تو آئیڈیل ہیں ہماری قوم کی بہنوں کا،
آپ کیوں گھر سے جا رہی ہیں؟ ہر بیوی اب گھر سے باہر جائے گی؟ کہا نہیں، سنو، بس تم فاطمہ کی سیرت کو دیکھنا اور یہ غور کرنا کہ جب تک میں حجرے میں رہی تو قرآن کی آیت میں، صحن میں رہی تو قرآن کی آیت میں، گھر میں رہی تو قرآن کی آیت میں، باہر نکلی تو قرآن کی آیت میں، میدان میں گئی تو قرآن کی آیت میں۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دے دے، گھر سے نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے نکلنا عیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا، سنیے گا، گھر سے نکلنا عیب نہیں ہے، قرآن سے نکلنا عیب ہے۔ آج سماج دعائی دیتا ہے عورتوں کو روکو، انہیں گھروں میں کرو، انہیں اندر کرو، انہیں اندر رکھو، انہیں گھروں میں رکھو، انہیں باہر نہ جانے دو۔ میں نے کہا سنو، عظیم پیغام اس جملے کے حوالے سے، میں نے کہا سنو، ان پہ پابندیاں نہ لگاؤ، انہیں اچھے اچھے اسکولوں میں بھیجو، انہیں کالجوں میں بھیجو، انہیں اس قدر پڑھاؤ کہ یہ عیسائیوں کے مقابلے پہ چلے جائے، لیکن شرط ایک ہے، پہلے کنیز فاطمہ بنا لو۔ شرط ایک ہے کہ پہلے کنیز فاطمہ بنا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر سے گھر کو واپس آئے گی تو عزت اسلام بن کے آئے گی، دامن پہ دھبا نہیں ہوگا۔ اگر میرے بھائی جو باہر کھڑے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو فرش عزا پہ تشریف لے آئے، کیونکہ فرش عزا کا ثواب تو اتنا ہے کہ میں خود نہیں جانتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جب گھر کو واپس آئے گی تو عزت اسلام بن کے آئے گی، دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ اے بی بی آپ گھر سے نکلی، کہا سن، ہمارے نکلنے کی شان ہی الگ ہے۔ میں نے کہا بی بی کیسے؟ کہا سن، جب میں مباہلے کے لیے چلی، 2 قدم آگے نبوت چل رہی تھی، 2 قدم پیچھے امامت چل رہی تھی۔ 2 قدم آگے نبوت چل رہی تھی، 2 قدم پیچھے امامت چل رہی تھی، عفت آگے جھاڑو لگا رہی تھی، امامت بازو تھام کے چل رہی تھی۔ نئی لفظوں کو سجاؤ پھر کہو، سنو، نبوت ہدایت کر رہی تھی، امامت حفاظت کر رہی تھی۔ نبوت ہدایت کر رہی تھی، امامت حفاظت کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب فاطمہ گئی مقابلے پر۔ کس کے مقابلے پر گئی؟ عیسائیوں کے مقابلے پر۔ میں نے کہا بی بی آپ گھر سے کیوں نکلی؟ اگر خالی پیغمبر اسلام چلے جاتے تو کیا اپنی صداقت نہیں منوا کر آ سکتے تھے؟ یا ان کے ساتھ تنہا حضرت علی چلے جاتے، کیا آپ ان کی صداقت نہیں منوا کے آ سکتے تھے؟ امام حسن، امام حسین چلے جاتے، اپنے نانا کی صداقت منوا کے آ سکتے تھے۔ لیکن بی بی آپ گھر سے کیوں نکلی؟ اگر جملہ پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی لفظ میں مجلس ہو جائے، متوجہ رہیے گا۔ بی بی آپ گھر سے کیوں نکلی؟ کہ سنو، میں اس لیے نکلی کہ آج عیسائیوں سے یہ اعلان کرانا تھا کہ جو بھی جہاں بھی فاطمہ کے مقابلے پر آ جائے سمجھنا وہ وہی جھوٹا ہے۔ میں پڑھ چکا مجلس، آئے ہائے آئے ہائے، مجلس تو میں پڑھ چکا اس جملے میں، جو بھی جہاں بھی جیسے بھی فاطمہ کے مقابلے پر آ جائے سمجھنا وہی جھوٹا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جناب فاطمہ دربار میں صدق لینے گئی تھی، سنیے گا لفظ سنیے گا، اب یہ کہہ دینا کہ فاطمہ دربار میں صدق لینے گئی تھی، چند کھجوریں لینے گئی تھی، کھجوروں کا باغ لینے گئی تھی۔ سنو، فاطمہ دربار میں باغ لینے نہیں گئی تھی، ایک جھوٹا تھا جو صدیق بنا بیٹھا تھا، اس کی صداقت کو کینسل کروانے گئی تھی۔ وقت نہیں ہے، آرام آرام سے سنیے گا، نعرے لگانا لیکن وقت کو دیکھ کر، اور سنیے گا ایک جملہ اور کہوں گا، نعرے آپ ہی لگا سکتے ہیں اور نعرہ لگانے کا آپ ہی کو حق ہے،
بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں ہم بھی نعرہ لگائیں، لیکن بیچارے مجبور ہیں، کس لیے کہ ان کے پاس وہ نام ہی نہیں ہے جن کا نام لے کے وہ نعرہ لگائیں۔ دنیا کے پاس وہ نام ہی نہیں ہے، بس وہ میری قوم ہے جو پہلے کا نام لے کے بھی نعرہ لگا سکتی ہے، آخری کا نام لے کر بھی نعرہ لگا سکتی ہے۔ پہلے کا نام لے کر بھی نعرہ لگائے گی، آخری کا نام لے کر بھی نعرہ لگائی، بس وہ میری قوم ہے۔ سنیے گا، آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ سنو، جناب سیدہ کا کرم اور معجزہ یہ ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کسی تعارف کے ویسے تو محتاج نہیں ہے، قبلہ آگے تشریف لائیں۔ پورے دنیا کے اندر ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور یورپ جیسے ملکوں میں اپنی خطابت کا ماشاءاللہ سے چرچا ہے، قبلہ کی خطابت کا، لہٰذا وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، اس لیے میری خوش نصیبی اور میرے لیے سعادت ہے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ ان کی آمد پر باواز بلند صلوات۔ اب یہ کہہ دینا صاحب کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کیا کوئی رشتہ دار تمہارا استقبال کرے گا؟ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تم شہید ثالث کے مزار پہ آ گئے؟ کیا اپنے گھروں پہ آرام نہیں مل پا رہا تھا؟ نہیں، آرام تو مل رہا تھا، لیکن یہاں کیوں آئے؟ سفر کی زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد مزار شہید ثالث پہ آ گئے۔ کہ تم نہیں جانتے شہید ثالث میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ وہ واحد ہندوستان کی شخصیت ہے جسے سیدہ نے بیٹا کہا، جسے جناب سیدہ نے بیٹا کہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہو جائے پھر وہ شفا بانٹنے لگتا ہے۔ ہاں، آج نہ جانے کتنے ایسے معجزے ہیں جو شہید ثالث نے انہیں دوبارہ سے زندگی بخشی ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شہید ثالث سے شفا لے کے جاتے ہیں۔ سنو، میں نے کہا بس ایک قوم ہے، پوری دنیا بھی آگرہ آتی ہے، یہ قوم بھی آگرہ آتی ہے۔ ارے متوجہ تو ہے، پوری دنیا آگرہ آتی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہ وہ جاتے ہیں تاج محل پر۔ میں نے کہا یہ قوم کیوں نہیں جاتی وہاں؟ اما قبریں وہاں پر بھی ہے، قبر یہاں پر بھی ہے، ان قبروں میں کیا بات نہیں ہے جو اس قبر میں ہے؟ بھائی ان قبروں میں کیا بات نہیں ہے جو اس قبر میں ہے؟ کیوں آتے ہو تم یہاں پر؟ کہ سنو، میں نے ان لوگوں سے پوچھا تم کیوں گئے تاج محل؟ کہ ہم اس لیے گئے کہ کم از کم ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں یا نہ لے کر جائیں، لیکن سیلفی کی شکل میں تاج محل سے یادیں لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا سنو، کہ تم کہاں آئے آگرہ میں؟ میں نے کہا میں آیا مزار شہید ثالث پر۔ کہ تم وہاں سے کیا لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا سنو، دونوں میں ایک فرق ہے، تم تاج محل سے یادیں لے کر جاؤ گے، میں شہید ثالث سے مرادیں لے کر جاؤں۔ تم تاج محل سے یادیں لے کر جاؤ گے، میں شہید ثالث سے مرادیں لے کر جاؤں گا۔ کہ یہ کیسی بات ہے؟ بھائی وہ بھی قبر ہے، وہاں پر بھی مانگو مرادیں۔ میں نے کہا پاگل ہو، جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے بس وہی بانٹتا ہے۔ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہی بانٹتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ ایک یہ شہر ہے، ایک شہر اور ہے، وہاں کون ہے؟ کہ وہاں پر ہے ایک قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ۔ میں نے کہا پھر وہ کون ہے؟ کہ وہ تو ہمارے ہیں۔ میں نے کہا پاگل ہے، بکواس مت کر، پہلے ان کا شجرہ دے، پہلے ان کا شجرہ جا کر دیکھ وہ کون ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا سن، وہ فقیر ہے علی کے در کے۔ کہ فقیر علی کے در کے جب اتنا بانٹ رہے، اب جملہ سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان مخصوصیوں کا اہم جملہ ہو۔ کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ فقیر ہے علی کے در کے۔ تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پاگل سن، جس قوم کے فقیر کا یہ حال ہے اس کے جناب امیر ہے۔ ختم ہو گئی یہ بات۔ مل کے بولیے، مل کے بولیے، نعرہ حیدری،
ہاں نعرہ تو اس لیے لگانا، میں نے بھی بتایا کہ تمہارا حق ہے، تم ہی نعرہ لگا سکتے ہو، اور نعرہ لگانے میں شرمایا نہ کیجئے، کیونکہ تم کسی غدار کا نعرہ نہیں لگا رہے ہو، خیبر کے علمدار۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے بھائی، باہر والے ہاتھ اٹھا کے، چچا وقت نہیں ہے، سنیے گا، اپنے باہر والے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سنیے گا، آپ اس وقت مسلح عبادت پہ ہیں، اور ہماری عبادتیں ہاتھ کھول کے کی جاتی ہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں کی جاتی۔ ہاتھ کھول کے مجلس سنیے گا، سنیے گا، آپ آ گئے شہید ثالث پر، کیوں آئے ہو؟ کہ ہم تو مرادیں لے کر لینے آئے ہیں، تم کیوں آئے ہو؟ کہ ہم تو تاج محل لینا ہے، کہ تم مزار شہید ثالث کا مقابلہ اتنی قیمتی عمارت سے کر رہے ہو۔ میں نے کہا مقابلہ عمارت سے نہیں ہے، مقابلہ شخصیت سے ہے۔ مقابلہ عمارت سے کیوں کر رہا ہے؟ شخصیت سے کر، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تاج محل ہندوستان کی امانت کا نام ہے۔ اب جملہ سنیے گا اور یاد رکھیے گا، میں نے کہا پاگل سن، تاج محل ہندوستان کی امانت کا نام ہے، شہید ثالث زندگی کی ضمانت کا یاد۔ ہو گئی ہے مجلس۔ تاج محل ہندوستان کی امانت کا نام ہے، شہید ثالث زندگی کی ضمانت کا نام ہے، کہ یہ شہید ہیں۔ میں نے کہا ہاں بے شک شہید ہے۔ سنو شہید کسے کہتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے پلوامہ میں حملہ ہوا ہندوستانی فوج پر، کتنے مرے ہمارے جوان؟ 44۔ سنو، اب یہ کہہ دینا وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، بے شک وہ بھی شہید ہیں یہ بھی شہید ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، وہ شہید ہوئے ہیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ شہید ہوئے ہیں دین کی حفاظت کرنے۔ وہ شہید ہوئے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، یہ شہید ہوئے ہیں دین کی حفاظت کے لیے۔ جب وہ شہید ہوئے تو نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی، کوئی قوم نہیں تھی جو خود کو روک پاتی۔ ہر اس انسان نے ان کا غم منایا جس کا رشتہ انسانیت سے تھا۔ ارے میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا، ہر اس انسان نے غم منایا جس کا رشتہ انسانیت سے تھا۔ کیا ہوا پلوامہ میں؟ پلوامہ میں جتنے مرے وہ انسانوں کا قتل نہیں تھا، وہ انسانیت کا قتل تھا۔ ہاں سنیے گا، حساس جملے، وہ انسانوں کا قتل نہیں تھا، وہ انسانیت کا قتل تھا۔ کتنے مرے؟ 44۔ ہر انسان نے ان کا غم منایا، جہاں جہاں بھی انسانیت تھی وہ ان کا غم مناتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہیدوں کا غم وہی مناتا ہے، شہیدوں کا غم وہی مناتا جس کا رشتہ انسانیت سے۔ میں نے کیا دیکھا؟ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان نہ کوئی سکھ نہ کوئی عیسائی، سب ہندوستانی تھے۔ سب کے سب کینڈل مارچ لے کر سڑکوں پہ نکل آئے، جلوس نکالنے لگے۔ میں نے کہا یہ بھیا جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مولانا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ جلوس شہیدوں کا نکالا جاتا ہے، مردوں کا نہیں نکالا جاتا۔ میں نے کہا سنو اے میرے بھائیوں، تم نے تو میرا راستہ آسان کر دیا۔ کہ کیسے؟ کہ اب میں دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ ہم 1400 سال سے کیوں جلوس نکالتے ہیں۔ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم 1400 سال سے کیوں جلوس نکالتے ہیں۔ جلوس نکالنا شہیدوں کے لیے، جلوس نکالنا چاہے وہ ملک کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہوں، چاہے وہ دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہوں۔ ہم واحد وہ قوم ہے جو 1400 سال سے شہیدوں کی یاد میں جلوس نکالتی ہے۔ ہم وہ واحد قوم ہے۔ ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ ہم
شہیدوں کے لیے جلوس نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ جلوس نکالنا کہیں نہ کہیں محبت کا رشتہ ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اپنے جوانوں کے لیے نکالا تو اس کا مطلب یہ کہ وطن سے کتنی محبت ہے. اگر امام حسین کے لیے نکالا تو پتہ چلے گا دین سے کتنی محبت ہے. شہید سینکوں کا جلوس نکالنا یہ ہندوستانی ہونے کی دلیل ہے، اور امام حسین کا جلوس نکالنا یہ سچے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. کیا جملہ ہوا ہے؟ سچے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. کہیں نہ کہیں محبت کا رشتہ ہے. کہ محبت کا کیا رشتہ ہے؟ سنو، اگر تمہارا شہید سے محبت کا رشتہ نہ ہوتا تو کیوں آتے یہاں پر؟ اپنے گھروں پہ رہتے. اتنی ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد تم شہید ثالث کے مزار پہ آ گئے. کس لیے آئے؟ کہ ہمارا رشتہ محبت کا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا رشتہ محبت کا نہیں ہے. اب اگلا لفظ سنیے گا، آپ کا رشتہ محبت کا نہیں ہے. کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم محبت میں گھروں کو چھوڑ کر آ گئے. میں نے کہا تم پاگل ہو، یہ محبت کی بات نہیں ہے، یہ مودت کی بات ہے. اب یہ کہہ دینا صاحب محبت کیا اور مودت کیا؟ کیا ان دونوں لفظوں کی بھی تشریح کریں گے آپ؟ بے شک میں دونوں لفظوں کی تشریح کروں گا. سنیے گا محبت کیا ہے اور مودت کیا. اگر تم اپنے گھروں تک رک جاتے وہ تھا محبت. پہلے یہ تو بتاؤ مودت کیا ہے. ہاں یہ بھی بتاؤں گا مودت کیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، یعنی پیغمبر اسلام کے قریبیوں سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرنا، نہیں محبت نہ کرنا، مودت کرنا. کہ یہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر گھروں تک رک جاتے تو تھا محبت، یہاں تک آ گئے یہ ہے مودت. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ سنو، اس رات کے وقت میں سکون سے بستروں پہ سو جانا محبت ہے، اس فرش مجلس پہ آ جانا مودت ہے. اپنے گھروں تک رک جانا، آہستہ آہستہ منزل تک پہنچوں گا. اپنے گھروں پہ رک جانا محبت ہے، یہاں آ جانا مودت ہے. آرام کو تیاگ کر آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مودت کی دلیل ہے. اگر بستروں پہ رکے رہے تو محبت، یہاں آ گئے تو محبت. سنو، سال بھر اپنے کاروبار میں جانا محبت ہے، مجلسوں میں آنا مودت ہے. سال بھر اپنے کاروبار میں جانا محبت، مجلسوں میں آنا مودت. اب جملہ سنیے گا، سال بھر کمانے کے بعد اپنے پیسے کو جمع کرنا محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹنا مودت ہے. سنیے سنیے، محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ اسے تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے. سنو اگلا جملہ، سال بھر اپنے بچوں کو سکون سے کھلائے، اس کا نام ہے محبت. عاشور کے دن فاقہ کرائے، اس کا نام ہے مودت. عاشور کے دن فاقہ کرائے، اسے کہتے ہیں مودت. اپنے بچوں کو سکون سے کھلانا یہ محبت ہے، انہی بچوں کو ایک دن فاقہ کرانا یہ مودت ہے. آپ شہیدوں سے مودت کرتے ہیں، آپ شہیدوں سے کتنی محبت کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ کیا ملا ہمیں محبت سے، کیا ملا ہمیں مودت سے؟ میں نے کہا تم پاگل ہو، کچھ ملا یا نہیں ملا اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس اپنے جوانوں کے جذبات قابو کرنا نہیں آتے. ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں ہے جو جوانوں کے جذبات قابو کر لے. لیکن امام حسین کی قوم ہے، یا تو حسین نے کربلا میں عباس کے جذباتوں پہ قابو کیا، یا آج مرضیت نے جوانوں کے جذبات پہ قابو کیا.
اب یہ کہہ دینا صاحب گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت ہو رہا ہے. سنیے گا قبلہ، بس 10 منٹ اور بات تمام. اپنے وقت پہ اتر آؤں گا آدھے گھنٹے کے اندر. سنیے گا بس بات مکمل کر رہا ہوں. محبت، آج یہ کہہ دینا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو جوانوں کے جذبات قابو کر لے. ہاں بس ایک قوم ہے، امام حسین کی قوم، جس کے پاس آج بھی ایسے رہبر موجود ہیں. نہیں سنیے گا، ہمارے پاس آج بھی آیت اللہ موجود ہے. ہمارے پاس آج بھی وہ آیت اللہ موجود ہے جو اپنی قوم کے جوانوں کے جذباتوں کو قابو میں کر سکتے ہیں. نئی بات سمجھ میں آئی؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آیت اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، آیت اللہ ہم انہیں کہتے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو ہمارے مجدہ ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. کہا اچھا اگر ہم تقلید نہ کریں؟ میں نے کہا یہ بات عظیم پیغام. سنیے گا، میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کی تقلید نہ کرے. پہلے لفظ تقلید کو تو سمجھا جائے. تقلید ہے کیا؟ تقلید نام ہے کسی، بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. تقلید بس اور بس کسی کی بات کو تسلیم کرنے کا نام ہے. سنیے گا، اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی جاہل کی تقلید کرتا ہے، ارے مجلس ہو گئی. کوئی جاہل کی تقلید کرتا ہے، کوئی عالم کی تقلید کرتا ہے. کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سنو، آج اگر ہماری قوم میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ تقلید نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اس کو نہ ماننا، سنو تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے جوانوں. اس لیے بالکل ایک آسان سا ایک لفظ بتا رہا ہوں، پوری زندگی اس پہ غور کرنا اور خود بخود ہوشیار ہو جانا. سنو، جس کے نام کے پیچھے بھی یہ لگا ہوا ہے، سمجھنا وہ تمہارا دشمن ہے. اگر سمجھدار ہو تو ہو گئی مجلس. جس کے نام کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، سمجھنا وہ تمہارا دشمن ہے. کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. کیا بتاؤ کیا مثال ہے؟ میں نے کہا سنو، یہودی تمہارے پیچھے ہے، سعودی تمہارے پیچھے ہے، نصرانی تمہارے پیچھے ہے، مجوسی تمہارے پیچھے ہے، پلنگی تمہارے پیچھے ہے. جہاں بھی یہ لگا ہے، سمجھنا وہ تمہارے پیچھے ہے. کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، انہیں کیوں برا کہتے ہو اپنے بڑے والوں کو؟ کہا ہم انہیں اس لیے برا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مولا کے مقابلے پر خلیفۃ اللہ بنا لیا تھا. میں نے کہا سنو، تم کیا ان سے کم ہو؟ بس فرق اتنا ہے تم میں اور انہوں نے. مجلس کا آخری جملہ سنو، ان میں اور تم میں فرق یہ ہے، انہوں نے جھوٹا خلیفۃ اللہ بنایا تھا، تم نے جھوٹا آیت اللہ بنایا. ہاں، تم کسی کی بات تسلیم کر رہے ہو تو وہ تمہارا آیت اللہ. اب یہ قسمت کی بات ہے، کسی کے نصیب میں پڑھا لکھا آیت اللہ آیا، کسی کے نصیب میں جاہل آیت اللہ آیا. ہاں خود ہی بنائے پھرو، میں تو اس کی تقلید کروں گا، اس کی بات مانوں گا. سن، مانتا رہے تو تیری مرضی، لیکن ایک دن جب آنکھیں کھلیں گی تو حقیقت کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا. سنو، فقیہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر فقیہ اپنے جوانوں کے جذباتوں کو قابو میں کر لے تو ایران سے شاہ کی حکومت کو مٹا دیتا ہے. یہ طاقت ہے. ہاں میرے بھائیو، یہ طاقت ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ طاقت ٹوٹنی نہیں چاہیے. اس لیے کہ دشمن ہزارہ کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے اس اتحاد کو مٹا دیا جائے، تمہارے اس اتحاد کو ختم کر دیا جائے. ہاں میرا وقت ہو چلا ہے، میں بس دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹ چکا. ہاں چلو اس بھری ہوئی مجلس کو اور اس عظیم مجمع کو چلو کربلا لے کے چلتے ہیں. ہاں اگر تم شہید ثالث کے مزار پہ آئے ہو تو کیا تمہارے درمیان کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے؟
کیا تمہیں رلانے کے لیے کوئی روایت بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بس اور بس شہید کی مظلومی دیکھنا اور پھر کربلا کی مظلومی دیکھنا۔ ہاں، لاکھوں سلام ہو شہید پر۔ شہید، سنو، شہید ثالث کے مزار پہ آج اتنا بڑا مجمع کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں جناب سیدہ نے بیٹا کہا۔ ہائے رے فاطمہ کا لال، یہ بی بی، میں نے 2 بیٹے آپ کے دیکھے، ایک کربلا میں حسین کو کفن نہیں ملا، ایک آگرہ میں شہید ثالث کو کفن نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، تم اپنے گھروں پہ تھے، اپنی گھروں کی مشکلوں میں الجھے ہوئے تھے، تمہارے دل نے کہا چلو شہید ثالث پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، چلو وہاں چل کر فاطمہ کے لال کو دل بھر کے روئے گے۔ ہاں تم رونے آتے ہو نا، سنو، رونا اور بآواز بلند رونا، اس لیے کہ فاطمہ چاہتی ہے کہ جب بھی کہیں مصائب ہو تو بآواز بلند رویا کرو۔ سنو، اب تک مجلس میں یہ ہوتا رہا کہ ذاکر امام حسین کے مصائب پڑھتا تھا، جناب سیدہ اپنے رومال میں آنسو لینے آ جاتی تھی۔ ہاں زادارو، میں اب ترکیب بدل رہا ہوں، میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھوں گا، تم یہ سوچ کے رونا کہ حسین پرسہ لینے آئے ہیں، عباس پرسہ لینے آئے ہیں، سکینہ اپنی دادی کا پرسہ۔ ہاں تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، رونا اور حسین کو اس کی اجڑی ہوئی ماں کا پرسہ دینا۔ ہائے رے بی بی، تاریخ میں 3 بیویاں ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی تھی۔ آپ انصاف کیجئے گا، 18 برس کے سن میں کوئی بی بی عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے کیا؟ ایک تو فاطمہ زہرا اور دوسری فاطمہ صغرا اپنے بھائی کے انتظار میں کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، اے بھیا تیری بہن انتظار کر رہی ہے۔ ہاں یہ 2 بیویاں، رونا آزادارو، دل کھول کے رونا، کیونکہ کل کا دن اور باقی ہے، اس کے بعد تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے۔ تم رونے آئے ہو نا تو رونا۔ سنو، جناب فاطمہ کی مصیبت سنو۔ جناب فاطمہ کے لیے جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا اور جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام نے پوچھا، اے خدیجہ کیا تمہارے دل میں کوئی تمنا ہے؟ کہاں میرے دل میں ایک تمنا ہے۔ کب وہ بیان کرو کیا تمنا ہے؟ کہ اے پیغمبر اسلام، میرے بعد میری فاطمہ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری فاطمہ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ ہارے فاطمہ کتنی مظلوم بی بی ہے۔ سنو، میں نے مختصر کر دیا مصائب کو۔ ایک ذاکر امام کی خواب میں امام حسن آتے ہیں اور امام حسن اس سے آ کے کہتے ہیں، اے ذاکر تو میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا ہے، مولا میں آپ کی مصیبت پڑھتا تو ہوں۔ کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں آپ کی یہ مصیبت پڑھتا ہوں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے نکل گئے۔ کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں آپ کی مصیبت یہ پڑھتا ہوں کہ جب آپ کا جنازہ گھر سے گیا تو کفن سفید تھا، لیکن جب واپس آیا تو کفن سرخ ہو گیا تھا۔ کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ واحد وہ شہید ہیں کہ جس کا جنازہ قبرستان دفن ہونے کے لیے گیا لیکن گھر واپس آ گیا۔ امام حسن کہتے ہیں، اور کیا مصیبت پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں آپ کی یہ بھی مصیبت پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسا دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آپ کے جنازے پر روتے رہ جائیں گے. بس ایک جملہ, آپ کے جنازے پر تیر برسا دیے گئے. امام حسن کہتے ہیں نہیں ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا. کہ مولا, ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, کہ مولا مجھے بتائیے گا کہ میں کیا پڑھوں. کہ ذاکر ذرا انصاف تو کر کہ کسی ماں کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی ماں کے اوپر کوئی تماچے مارے, کوئی تازیانے مارے. ہائے رے میری ماں, جلتا ہوا دروازہ, فاطمہ زہرا در اور دروازے کے درمیان جلتی ہوئی میخ ہے فاطمہ کے شکم میں. اللہ اکبر. جلتی ہوئی میکے جناب فاطمہ کے شکم میں پیوست ہو گئی. جناب فاطمہ اس دروازے سے دب گئی. فوراً جناب فاطمہ نے آواز دی, اے فضا میرا محسن, اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. جناب فضا نے بڑی مشکل سے جناب زہرا کو اٹھایا, لیکن جیسے ہی اٹھی آنکھوں کو کھولا, کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں مسلمان رسیاں ڈال کر کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں. سنو, جناب فاطمہ نے اتنا دیکھا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا. حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ اٹھ گئے. فوراً علی کہتے اے فاطمہ بددعا نہ کرنا, تمہیں علی کا واسطہ. اے فاطمہ ان ہاتھوں کو نیچا کر لو, یہ تمہارے بابا کی امت ہے.